پاسپورٹ ملک کی عزت اور غیرت، جسے انٹیگریٹی بھی کہتے ہیں. آج میں بات کروں گا کہ پاسپورٹ جو ہوتے ہیں کسی ملک کی عزت، اس کی انٹیگریٹی اور اس کی جو غیرت ہوتی ہے اس کو ڈٹرمن کرتے ہیں. جو پاسپورٹ کی ویلیو ہوتی ہے، اور پاسپورٹ کی ویلیو کیسی ہوتی ہے کہ آپ کتنے ملکوں میں ویزا فری ٹریول کر سکتے ہیں. آج ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں ہر ملک کے بارڈر وغیرہ موجود ہیں، اور ہر ملک نے اپنے مطابق وہاں جو حالات ہے اس کے مطابق اجازت دی ہوئی ہے کہ کون سا ملک جو ہے ان کے ملک کے اندر بغیر کہتے ہیں ویزے کے آ سکتا ہے. آپ کو اس بارے میں اچھی طرح پتہ ہے. میرا آج کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے وہ کس مقام کے اوپر ہے، تاکہ آپ اس کو جان سکیں. پہلے سے ساری انفارمیشن آن لائن موجود ہے، لیکن میرا اوور آل مقصد ہے آپ کے سامنے یہ چیز رکھنے کا کہ اس وقت ہم دنیا کے کس مقام پہ یا کس دور سے گزر رہے ہیں، اور آگے ہم کس دور میں داخل ہو رہے ہیں. یعنی آج کی بات آج کی بھی ہے اور پیچھے ماضی کی بھی ہے، اور آج سے 10 20 40 50 سال 100 سال بعد اگر آپ کو دیکھیں تو ہم کس مقام پہ کھڑے ہوں گے اگر ہم نے اس چیز کو سیریسلی طور پہ یعنی سنجیدگی سے نہ لیا تو. مطلب ہاں ویسے ہم کسی چیز کو سنجیدگی سے نہیں لے رہے، لیکن میرا مقصد ہمیشہ یہی رہا کہ آپ کے سامنے ساری حقیقت کو لایا جائے. جس طرح ڈاکٹر جو ہوتا ہے نا، اور ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اگر آپ کو کوئی بیماری ہوتی ہے کہ مرض ہوتا ہے، آپ کا مقصد یہ ہوتا ہے ڈاکٹر اس کو جلدی اس کی دوائی وغیرہ بتائے اور آپ اس کا اچھی طرح علاج کہتے ہیں اس بیماری کا ہو سکے، اور آپ ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکیں. اس طرح ایک ہوتا ہے سوشل ڈاکٹر، اکنامیکل ڈاکٹر ہوتا ہے، قانون کا ڈاکٹر ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس بارے میں اچھی معلومات ہوتی ہیں، اس کا تجربہ ہوتا ہے، اس کا ایکسپیرینس ہوتا ہے. تو میں بڑے عاجزانہ مطلب لحاظ سے ہمبل لحاظ سے کہوں گا میرے پاس اس کا کافی واسٹ ایکسپیرینس ہے. میرا مقصد ہے آپ کے سامنے جو ہماری بیماریاں ہیں ہمارے ملک کے اندر، ہمارے ملک کو جو دن میں کہتے ہیں چاٹ چکی ہیں، وہ آپ کے سامنے لے کے آ جا سکیں تاکہ اس کا علاج شروع تو ہو. علاج کے لیے کروانا تو وہ دور کی بات ہے، ہمیں یہ پتہ بھی نہیں چل رہا، ہم تو یہ ماننے کو تیار بھی نہیں کہ ہمیں بیماری ہے. سب سے پہلے ہم نے اس بیماری کا علاج کرنا نا، جب کا علاج شروع ہوگا پھر آہستہ آہستہ اس کا جسم ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا، پھر آہستہ آہستہ ہمارا ملک بھی جو ہے ایک صحت مند ملک کے طور پر دنیا میں نمودار ہوگا، ہم اوپر طرف جائیں گے. تو ویسے دیکھا جائے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہوتی ہے کیوں اہم ہوتی ہے؟ پاسپورٹ کی ویلیو اس طرح اہم ہوتی ہے کہ اگر دیکھا جائے تو اگر کبھی آپ کا دل کرے کہیں جانے کا، کہیں کسی اور ملک کو جانے کا، ہم اسے گلوبلائز ورلڈ کے اندر رہ رہے ہیں، اس لیے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہوتی ہے بہت اہم ہوتی ہے. یہ اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں جس طرح آج کل آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک وغیرہ، یوٹیوب، انسٹاگرام، فیس بک، یہاں سارے ہیں نا، تو وہاں پہ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ اکثر بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے ملک کے اندر باہر بھی کہ میرے اتنے فالوورز ہو گئے ہیں. جتنے زیادہ فالوورز ہوتے ہیں اس سے اتنی زیادہ آپ کی انکم ہوتی ہے، اگر آپ کو پتہ ہی اس بات کا، پھر اتنی زیادہ آپ کے جو ہوتے ہیں لوگ آپ کی بات کو سنتے ہیں اچھے لحاظ سے. اگر اس میں غلط بات ہے جو ٹھیک بات ہے وہ بات کی باتیں ہیں، وہ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتا میں. اس میں آپ پھر جب بھی کوئی آپ ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اسے کتنے لائکس آ رہے ہیں، آپ کے فالوورز میں اضافہ ہو رہا ہے نا. اسی طرح پاسپورٹ کی ویلیو اس طرح ہوتی ہے. جس طرح اس میں ایک اور ایگزامپل بھی آپ سے پیش کرتا ہوں، جس طرح بچوں کو آپ اسکول بھیجتے ہیں اس کے نمبر آتے ہیں، اگر وہی کلاس میں نمبرنگ ہوتی ہے نا، جس کے ایک نمبر 1 پہ بندہ آتا ہے جو ٹاپ کرتا ہے، کچھ بندے فیل ہوتے ہیں جن کے، اور کچھ بندے ہوتے ہیں بڑی مشکل سے آپ کہتے ہیں 33 نمبر لے کے پاس ہونے والے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ ڈٹرمن کرتی ہیں. اس کا مذہبی لحاظ سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی مذہبی لحاظ سے کتنا نالج ہے اس نے، جہاں پر کوئی حافظ قرآن کتنے اس نے حفظ کیا ہوا ہے. اگر جو حفظ بھی کیا وہ ٹھیک بھی کیا کہ نہیں کیا وہ، یعنی میرا کہنے کا اوورآل مقصد یہ ہے کہ جس طرح اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، مذہبی لحاظ سے دیکھیں، سوشل لحاظ سے، اکنامیکل لحاظ سے، ہر لحاظ سے نا یہ چیزیں ڈٹرمن کرتی ہیں کسی عام شخص کو بھی، معاشرے کو بھی اس لحاظ سے. اس طرح پاسپورٹ کسی ملک کی آپ کہتے ہیں اس کی قوم کی اس کی انٹیگریٹی، اس کی غیرت اور اس کی عزت کو ڈٹرمن کرتا ہے کہ باہر کی قومیں جو ہیں جس کے ارد گرد پوری دنیا میں ہیں وہ اس ملک کو کس طرح سے دیکھ رہی ہیں. یہ جیسا میں نے پہلے کہہ چکا ہوں کہ اگر آپ کا بچہ جو ہے، آپ خود جو ہیں، خود بھی آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو اگر آپ فیل ہوتے ہیں، آپ کے نمبر بہت کم آتے ہیں، تو آپ کے رشتے دار جو ہوتے ہیں لوگ پھر آپ کو اور طریقے سے دیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ ٹاپ کرتے ہیں، کسی مقام پہ پہنچتے ہیں، تو آپ کے رشتے دار بھی، آپ کے گھر والے بھی، اور آپ پوری معاشرے میں، شہر کے اندر، ملک میں آپ کا نام ہوتا ہے، آپ کا بڑے فخر سے والدین فخر محسوس کرتے ہیں. اس طرح ملک ہوتا ہے. جو ملک کیا ہوتا ہے، ملک اس کے شہری، ملک کا صرف لینڈ نہیں ہوتا، وہ زمین نہیں ہوتی، اس کے شہری ہوتے ہیں جو ملک کے اندر ہوتے ہیں. اور شہری جو ہوتے ہیں ان کی عزت جو ہوتی ہے اس ملک کی عزت کی وجہ سے ہوتی ہے. اس ملک کی عزت جس طرح باقی چیزیں ہوتی ہیں، پاسپورٹ جو ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے، بہت اہم کردار ادا کرتا ہوتا ہے. لیکن افسوس کا تو کہنا پڑے گا جو وقت گزرتا گیا پاکستان کی پاسپورٹ کی ویلیو بالکل نیچے آتی گئی ہے. اس کا پاکستان میں نے لکھے ہوئے کچھ چیزیں، اس کا پاکستان کی جو پاسپورٹ کی ویلیو ہے وہ نیچے سے جو رینکنگ ہے، نیچے سے ہم نمبر 4 کے اوپر ہیں. ہمارے نیچے والے پاسپورٹ جو ہیں اس میں آ جاتا ہے جی ایران آ جاتا ہے، سیریا آ جاتا ہے، افغانستان آ جاتا ہے. یہ اس طرح کے ملک ہمارے نیچے ہیں. اور انڈیا کا پاسپورٹ ہمارے سے کافی اوپر ہے. اس لحاظ دیکھا جائے تو اب دیکھا جائے تو انڈیا کا پاکستان کی ویسے تو جو ٹوٹل کنٹری ہے وہ 199 کنٹریز ہیں، لیکن اس میں دیکھا جائے تو کئی ممالک کے جو رینکنگ ہے وہ سیم ہی ہے. یعنی کئی ممالک اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں. نمبر 1 پہ اکثر پاسپورٹ ہے جو سنگاپور ہے، پھر اس کے بعد جاپان ہے، فن لینڈ ہے، پھر فرانس، UK اور یورپین کئی ممالک جو ہیں وہ نمبر 4 پہ آ رہے ہیں. یعنی وہ ایک جیسی رینکنگ ہے ان کی. تو اور جرمنی، ناروے وغیرہ ان ملکوں یہ نمبر 5 کے اوپر ہیں.
اب جو سنگاپور وغیرہ ہیں وہ ٹوٹل 199 کنٹریز میں سے جو ڈیسٹینیشن ہے ٹریول کی، اس میں سے جو ٹوٹل ہیں 227 ویسے دیکھ ملک جو ہیں جن کے پاسپورٹ 199، اس میں اوپر نیچے ہو سکتی ہے بات، وہ 227 یا 227 ڈیسٹینیشن جن مقامات پہ آپ جا سکتے ہیں۔ سنگاپور کے پاسپورٹ میں آپ 193 193 ملکوں میں آپ جا سکتے ہیں، باقی ملکوں میں اس طرح ہے۔ یہ میں بتانے یہ اس میں کی چیزیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں، لیکن ویسے اس طرح ہی ہے۔ پاکستان کے پاسپورٹ کی ویلیو جو ہے وہ 102 ہے، یعنی ٹوٹل 105 جو ملک آتی ہے کرتے ہیں جو رینکنگ میں آتے ہیں، کیونکہ میں جیسے پہلے کہا ہے کہ کئی ملک کی رینکنگ سیم ہے، اس لیے وہ 199 کنٹریز کو نہیں دیکھا گیا، وہ دیکھا گیا کئی ملک ایک ہی رینکنگ میں آ جاتے ہیں، اس لیے اس کو ٹوٹل جو لسٹ ہے وہ 105 تک بنتی ہے۔ تو 105 تک لسٹ میں پاکستان کا نمبر 102 ہے۔ اور ویزا فری ٹریول جن ملکوں میں ویزا فری ہم جا سکتے ہیں وہ 33 ہیں۔ انڈیا کے جو ہے جو ویلیو ہے وہ 83 کے اوپر ہے، اور ویزا فری کنٹری آپ کہہ سکتے ہیں کوئی 60 کے بنتے ہیں۔ پھر اسرائیل جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا دشمن ہے، جو بھی آپ کہہ جاتے ہیں، تو اس کی ویلیو 21 ہے، یعنی 21 نمبر کے اوپر ہے، کتنا اوپر ہے۔ اور ویزا فری جو ٹریولنگ کنٹریاں 162 162 ملک میں جا سکتے ہیں۔ اس کو امریکہ کی ویلیو جو نمبر 7 کے اوپر ہے وہ 187 کنٹریز میں۔ یعنی یہ تھوڑی سی پکچر آپ کے آگے لے کے آنا ضروری تھا تاکہ آپ خود بھی جان سکتے ہیں، لیکن میرا مقصد ہے آپ کو اس چیز کو جان سکیں۔ دیکھیں کبھی بھی آپ جس گھر میں بھی رہ رہے ہیں، جہاں بھی آپ کسی گلی محلے میں رہ رہے ہیں، کسی اسٹریٹ میں رہ رہے ہیں، آپ اپنے ہمسائے کے ساتھ تعلقات خراب کر کے نہیں مطلب آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوسری بات یہ آپ کسی بھی اس وقت انگلی نہیں اٹھا سکتے جب تک آپ کے اپنے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے عقل مند لوگ، معاشرہ بھی وہی ہوتا ہے، لوگ بھی وہی ہوتے ہیں، پہلے اپنے گھر کو ٹھیک کرتے ہیں، اپنی فاؤنڈیشن بنیاد، جب کوئی گھر بناتے ہیں اپنی فاؤنڈیشن کو ٹھیک کرتے ہیں۔ جب تک آپ کی فاؤنڈیشن ٹھیک نہیں ہوتی، آپ کے گھر کو کی دیواریں ہلتی رہتی ہیں، زلزلے تھوڑے بہت بھی آ جائیں، بارش ہو جائے، چھت ٹپنا شروع ہو جاتی ہے، یعنی یہ چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہوتی ہیں۔ اب اس میں جب پہلے کے زمانے کو چھوڑتے لوگ، جن ملکوں نے سیکھا اس چیز سے لرن کیا، اب جاپان کو آپ ایگزامپل لے سکتے ہیں، وہاں پہ سیکنڈ ورلڈ وار کے پاس جو ان کا جو حال ہوا، وہاں ایٹم بم بھی گرا، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کھڑا کیا نا، اور آج جاپان کہاں پہنچ گیا، اور ٹیکنالوجی کے اوپر، سائنس میں، اس چیز میں ٹیکنالوجی آگے جا کے پاکستان کون سا غریب بندہ ہے کون سا امیر بندہ ہے، اس کا وہ جاپان کی چیز ان کو دیں، اسی ٹائم وہ آپ کو چوم کے لیتے ہیں، وہ انہیں پتہ ہے کہ جاپان کی چیز دو نمبری نہیں ہو سکتی۔ یہی کسی چیز کی انٹیگریٹی، اس قوم کی غیرت ہوتی ہے، اسی کے پاسپورٹ اور جاپان کے پاسپورٹ جو بتایا دنیا میں 2 نمبر کے اوپر ہے۔ یہ چیز ہوتی ہے نا بتانے کی بات ہے آپ کو۔ اب دیکھتا جائے تو ہمارے ہمسایہ ممالک میں دیکھ لیں، ایران اور سعودی عرب ہے، ان دونوں کی آپس میں کتنی دشمنی آپس میں چلی آ رہی ہے مذہب کے نام کے اوپر، لیکن اب وقت گزرتا جا رہا ہے، سعودی عرب کو احساس ہو گیا، انہیں پتا ہے کہ ہم نے وہاں نئے شہر بن رہے ہیں، نئی انویسٹمنٹ وہاں پہ لے کے آنی ہے، انہیں پتا انویسٹمنٹ جو فورن انویسٹر ہے، ہم مذہب کا چورن دے کے تیل بیچ کے زیادہ تر آگے نہیں چل سکتے۔ انہوں نے MBS جو ہے اس نے چیز کو جان لیا، اتنی بڑی بلینز کی اربوں کی وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ وہ انویسٹمنٹ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک ہم سارے تعلقات اچھے نہ ہو، امن و امان نہ ہو، باہر کے انویسٹر جو وہاں پہ آئیں وہ اپنے آپ کو وہاں پہ تحفظ محسوس نہ کریں، تب تک وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس لیے وہاں پہ انہوں نے اپنے ہمسایہ ایران کے ساتھ جو ہے اچھے تعلقات بنا لیے ہیں، وہ کتنی پرانی دشمنی ہونے کے باوجود بھی، مطلب ایک سنی ایک شیعہ کے لحاظ سے۔ اب ایران نے ریسنٹلی اناؤنس کیا ہے کہ 33 ممالک کا ویزا فری انہوں نے اعلان کیا کہ وہ ویزا فری آ سکتے ہیں۔ انہوں نے اس میں اندر دیکھا جائے، اس میں جو ایشیا کے اندر ہے اس میں سعودی عرب کو بھی کہا ہے، UAE کو کہا ہے، اس میں انڈیا بھی شامل ہے۔ اور آپ کی اطلاع کے لیے جو ہمارے لیے ایک دیکھا شرم کا مقام ہے، اور آپ کہتے ہیں پاکستان شامل نہیں ہے اس کے اندر۔ اگر مذہب کے نام کے اوپر ہو، اگر مذہب کے نام بھائی چارہ ہو، اگر پاکستان کہتے ہیں شیعہ بھی ہیں سنی بھی سارے مل کے رہتے ہیں، کوئی ہے اجازت وہاں، مطلب انہیں ہمیں کوئی اجازت نہیں دی ویزا فری آنے کی، کوئی سنی بندہ وہاں مسجد کھول کے دکھائے۔ یعنی میں اس بارے میں ویڈیو یوٹیوب پہ کافی موجود ہے کہ مذہب کے نام کے اوپر کبھی بھی آج تک کسی قوم نے ترقی نہیں کی۔ مذہب اہم ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ جب پرانے زمانے میں چاہ کرتے ہیں طاقت کے اوپر، تجارت کے ساتھ آپ آگے بڑھتے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایران نے کافی افریقہ کے ملکوں کو شامل کیا ہے، یورپ کے ملکوں کو شامل کیا ہے، یورپ میں رشیا ہے، کروشیا ہے، اب بیلاروس کو شامل کیا گیا ہے، سربیا کو شامل کیا گیا۔ وہ مسلم ممالک تو نہیں نا، حالانکہ ایران کتنی مطلب مسلم طاقت میں کہتے ہیں مسلم ممالک کا سخت قسم کا وہاں ہے، پھر بھی انہوں نے کیا نا ان کو شامل۔ پھر لاطینی امریکہ جو ساؤتھ امریکن کنٹری، اس میں میکسیکو ہے، وینزویلا ہے، پیرو ہے، ان ملکوں کو شامل کیا ہے۔ افریقہ میں تنزانیہ کو، زمبابوے کو انہوں نے ویزا فری دیا ہے انہوں نے، اور ٹینیزیا کو ویزا فری دیا ہے۔ اس میں اس کے بعد جو فار ایسٹ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کمبوڈیا وغیرہ آ جاتے ہیں۔ یعنی آپ کے سامنے یہ انہوں نے آغاز کی اس چیز کا، ان کو اندازہ ہو چکا ہوا ہے کہ اگر انہیں آگے بڑھنا ہے مذہب کی، جب مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، جب ان کے بک پڑتی ہے نا، جب وہ زیادہ ہوتا ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے، مطلب دے رہا ہے درست ہے، اچھی بات ہے، میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں۔
لیکن ہماری قوم کو ہم نے مذہبی نشئی قوم بنا دیا ہوا ہے ہر لحاظ سے. پاکستان میں دنیا میں اکثر بار بار کہہ چکا ہوں کہ نئی کمپنی کھلتی ہیں, نئی ٹیکنالوجی آتی ہے, وہاں پہ نئی انویسٹمنٹ کے مواقع آتے ہیں. آج پاکستان کے کئی لوگ جو ہیں, نوجوان نسل جو ہے, یوٹیوب کے اوپر, ٹک ٹاک کے اوپر آ کے, انسٹاگرام کے اوپر, فیس بک پہ آ کے وہاں پہ فالوورز بنانے کے چکر کے اندر پیسے بنا رہے ہیں. حالانکہ یہ ساری ٹیکنالوجی آپ کو ہمیں ویسٹ نے دی ہوئی ہے, جن کو ہم کہتے ہیں کافر ہیں, جن کے بارے میں ہمارے جو جاہل مولوی حضرات وغیرہ آ کے, علماء حضرات آ کے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں, اور انہیں کی دی ہوئی ٹیکنالوجی جو انہوں نے پلیٹ فارم جو آپ کو سوشل میڈیا کے دیے ہیں اسی کو استعمال کر کے انہیں کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں. کیا اگر ہم نے یہ ٹیکنالوجی بنائی ہوتی نا, یقین کریں, تو ہم نے تو بند کر دینا تھا, ہم نے ان کو دینی بھی نہیں تھی. ہم نے کہا نہیں جی یہاں پہ وہی بولیں گے جو ہم چاہتے ہیں, تو ان کو اس چیز کی دعوتیں ملنی چاہیے نہیں چاہیے. اور اس سے بڑی منافقت کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی بندہ اگر آپ کو اپنے گھر کے اندر داخل کرے, گھر کے اندر داخل ہو کے ہم انہیں گالیاں نکالنا شروع کر دیں, بے شک اس کا قصور ہوا بھی ہے, پھر بھی گالیاں نکالنا شروع کر دیں. تو یہ سب سے بڑی منافقت اسی وجہ سے ہے کہ سارے وہاں پہ پاکستان, جس میں نے پہلے کہا ہے کہ دنیا میں نئے بزنسز اوپن ہو رہے ہیں, نئے کاروبار کھول رہے ہیں, ٹیکنالوجی جا رہی ہیں, اوپن ہو رہی ہے. ہمارے یہاں پہ ہر روز نئی مذہبی جماعت, نیا مولوی لانچ ہو جاتا ہے, چھوٹے بچوں سے لے کے بڑے تک آگے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, کچھ بڑا نہیں ہے. اور ویسے کہ بڑی بڑی باتیں کریں اور پاسپورٹ کا لحاظ چیک کریں, اس بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. ہمیں ہمارے ہر بندہ نعرے لگانے کے لیے غزہ کا, فلسطین کا درد ہے, لیکن آج تک یہ نہیں مطلب جواب دے سکے کہ آج تک کشمیر کا ہم ایک انچ بھی نظر نہیں کرا سکے. ہمارے بلوچستان کا حالات چیک کر لیں, ہمارے ملک میں اقلیتوں کا کیا حال ہے, اور دوسرے ہمارے باقی صوبے عام غربت میں جو انصاف کا نظام موجود ہے, ہمارے جو کچھ ہمارے ملک کے اندر موجود ہے. اب مسجدوں کے اندر جو جس طرح کے واقعے پیش آتے ہیں, اور بھی کئی واقعے جو اکثر بات کرتا رہتا ہوں میں, یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا, یہ صرف اگر آپ نعرے لگانے سے کوئی ملک ترقی کرتا ہوتا نا, یقین کریں پاکستان دنیا کا نمبر 1 ملک ہوتا. لیکن مسئلہ یہ قدرت کا نظام جو ہوتا ہے وہ عدل کے اوپر چلتا ہے, اور انصاف پہ, عدل پہ اور رحم پہ چلتا ہوتا ہے. اگر وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب کہ آپ جو نعرے لگاتے ہیں, بڑی بڑی باتیں کریں, آپ ترقی کر لیں. اسی وجہ سے آج پاکستانی قوم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا کاروبار کیا بن چکا ہے, مذہبی کاروبار. کیونکہ جب کسی قوم کو قابو کرنا آسان ہوتا ہے, کہ ہر بندے کا ہاتھ موبائل بھی ہے, ٹیکنالوجی بھی ہے, لیکن ہمارا ان کا ذہن ایسا, وہ ایک نشہ ہوتا ہے نا, یا فیون کا نشہ نہیں ہوتا, یہ تو اوپیم ہوتا ہے, بندہ اس پہ مبتلا ہوتا ہے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ اپنی دھن میں ہوتا ہے. تو یہ مذہبی طور پر میں اکثر کہتا ہوں مذہبی نشئی کو ایسی بنا دی گئی ہے کہ وہ اپنے نشے میں ایسا کر دیا گیا ہے کہ بالکل ایسا ہو گیا ہے. کوئی بندہ ان کو بات سمجھانے کی کوشش کرے, اس سے فتوے لگتے ہیں, اس کو غداری کا بات لگتی ہے. تو اوور آل میں بات کو سمیٹنے کی کوشش یہ کروں گا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ نے میری باتوں کو یقین نہ کریں, آپ چھوڑیں میری باتوں کا, میں اچھا غلط بھی کہہ رہا ہوں, آپ خود اپنی ریسرچ کر لیں, اپنے آپ پاسپورٹ کی ویلیو خود چیک کر لیں کیا ویلیو ہے. اب یہ بھی چیک کر لیں کہ ہماری ایلیٹ کلاس سے لے کے اوپر سے لے کے نیچے غریب بندہ جو ہے, اس کی کیا کوشش ہے کہ میں کہاں پہ جاؤں, میں کس ملک میں بھاگ کے پہنچنا چاہتا ہوں, جانا چاہتا ہوں. آپ کو پتہ چل جائے گا انہی ملکوں میں جانا چاہتا ہے جن کے ملکوں میں ہم باتیں کر رہے ہوتے ہیں, جن کے ملکوں میں ہم بڑی بڑی بات کہ یہ اس طرح کے ہیں, یہ سارے دوزخ میں جائیں گے, جو بھی آپ پتہ ہے, یہ بار بار جو اکثر بات کرتا ہوں میں, تو وہ انہی ملکوں جانا چاہتے ہیں, نہیں چاہتے. اور انہی ملکوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ہمارے ملک کے اندر کیا حال ہو چکا ہوا ہے کہ ہم آپس کے اندر انہی ملکوں کو گالی میں نکال رہے ہوتے ہیں, اور ہمارے مسلمان ممالک ہیں ان کے اندر ہمیں ویزا فری کی انٹری آنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اس کی ان کا قصور نہیں ہے. جب تک آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ نہیں لے کے آئیں گے, جو بڑا میں بار بار شیئر کرتا ہوتا ہوں کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. یعنی اپنے آپ کو پہلے اس مقام پہ لے کے آئیں, وہ مقام کیا پہلے جان سکیں کہ ہم کہاں پہ ہیں اور باقی ممالک کہاں پہ ہیں. سائنس میں, ٹیکنالوجی کے اندر, انوویشن میں, ریسرچ کے اندر ہمارا کیا مقام ہے, ہم نے ابھی تک دنیا کو کیا دیا, ہم نے خود کیا ایجاد کیا. ہمارے سارے مسلم ممالک جو ہیں, ہم بھی خود بھی ہیں, ہم سب ان کی دی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں. پھر اپنے باتیں کرتے ہیں ہمارے مسلمان سائنسدان یہ تھے وہ تھے, آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں. عرب ممالک سے صرف ایک ہی مسلمان فلاسفر پیدا ہوا, باقی سب ایران والے سے پیدا ہوئے ہیں. ہم نے ان کا حال کیا کیا, تھوڑی تاریخ پڑھیں, جا کے تاریخ کو جانیں, اس چیز سے باہر نکلیں گے, ہم آگے آئیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ہمارے پہ لان تان نہ کریں, ہماری غلطیوں پہ ہم سیکھیں, ان کے لیے کچھ کریں تاکہ ہمارے لیے ہم اچھا سوچ سکیں, تو ہمیں اس بارے میں جاننا پڑے گا. ہمیں جاننا پڑے گا کہ اس وقت پاکستان کی دنیا میں ویلیو کیا ہے, کیوں ہم ہر جگہ رول رہے ہیں. وہ ہمیں اپنے قوم کی معیار کو, اپنی انٹیگریٹی کو, اپنی غیرت کو آپ کہہ سکتے ہیں, اس کو اوپر لے کے آنا پڑے گا. اوپر کیسے لے کے آنا پڑے گا, ہمیں پہلے ملک کو, لوگوں کو صحیح راہ پہ, جیسے کہتے ہیں صراط مستقیم, وہ صراط مستقیم کیا ان کو جاننا پڑے گا. اگر آپ نے اپنی عزت بڑھانی ہے, دنیا اپنے مقام اوپر کرنا ہے, جہاں ہم نیچے گر پڑے ہیں, وہ ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اپنے سچ کو جان سکیں,
دوسری بات یہ کہ ایجوکیشن میں، انوویشن میں، ریسرچ کے اندر، ٹیکنالوجی میں اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں آگے آئیں تاکہ ہر کام میں خود قبیل ہو سکے، دنیا کو ہم اپنی ٹیکنالوجی دے سکیں، دنیا ہمارا نام ہوگا. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری غیرت، انٹیگریٹی میں اضافہ ہوگا. وہ کیسے دیکھ سکیں گے؟ وہ ایسے ہوگا جب ہمارے ملک کے اندر کاروبار کے موقع ہوں گے، انصاف ہوگا اور مذہبی انصاف سے کام ہوگی، لوگوں کا باہر کے ملکوں کا ہمارے پر اعتماد بڑھے گا. اس سے ہماری پاسپورٹ کی ویلیو آہستہ آہستہ اوپر ہونا شروع ہوگی. اس سے ہماری انٹیگریٹی، ہماری غیرت، ہماری عزت میں اضافہ ہوگا. آپ خود ہی فخر محسوس کریں گے نا. اب کئی ہمارے پاکستانی جو فورن جن کے پاس باہر کے پاسپورٹ ہیں کتنا فخر محسوس کرتے ہیں، جہاں جاتے ہیں انٹری فری، یا یو کے کا پاسپورٹ ہے، کینیڈا کا ہے، ویزے سے جاتے ہیں نا، مطلب بغیر کتنی عزت سے بات جاتے ہیں، بڑا فخر محسوس کرتے ہیں جی میں ٹکٹ لی پہنچ گئے. یہی ہوتی ہے، یہ پرتمادی ہوتی ہے، یہ پرتمادی ہوتی ہے، یہی عزت ہوتی ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے پاکستان کی پاسپورٹ کی یہ عزت ہوتی ہے، ہمیں یہ جاننا پڑے گا اس راز کو، وہ کیسے ہو سکتی ہے. اور راز میں نے پہلے بتا چکا ہے کہ ہمیں اپنی قوم کو صحیح راہ پر ڈالنا پڑے گا، اور ان کو یہ مذہبی جنونیت سے باہر نکالنا پڑے گا، اور ان کو بتانا پڑے گا کہ اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو ہمارا آگے بڑھنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اپنی قوم کو پہلے جو سچ ہم اپنے دشمن سے بولنا چاہتے ہیں نا، جب بولتے ہیں ہمیں اپنے ساتھ بولنا پڑے گا، ہم ایک دوسرے کا احترام کرنا پڑے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں پھر بار بار ایک بات کروں گا، ہمیں سائنس میں، انوویشن میں، ٹیکنالوجی کے اندر، ریسرچ کے اندر، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر جانا پڑے گا، جس کو ہم روز استعمال کر رہے ہیں. اس سے ہماری پاسپورٹ کی ویلیو اضافہ ہوگا، ہماری عزت اور غیرت میں اضافہ ہوگا، ہماری انٹیگریٹی میں اضافہ ہوگا، اور ملک ہمیں خود ویزا فری دیں گے، جو آج ہمارے مسلمان والے بھی نہ دے رہے. اس سے کیا ہوگا، ہمیں خود ویزا فری اپنی لسٹ میں شامل کریں گے، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہوں گی وہ کم از کم ہمیں اسی بات کے اوپر ہمارا شکریہ ادا کریں گی، اور ہمارے سارے باقی غلطیاں معاف کر دیں گی. اس لیے میری آپ کی درخواست ہے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. اینڈ میں میری کوئی ایسی بات جب کوشچن لگے اسے مدد چاہتا ہوں میں. تھینک یو ویری مچ.